تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ابھی ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ عہد قدیم کی دوسری شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم زبور 85، زبور 86 اور زبور 87 کا مطالعہ کریں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے آپ ہمیں زبور 85 کا عنوان اور اس کا موضوع بتائیے۔ خدا سے رحم کی دعا۔ قوم کی فلاح اور بہبود کے لیے اس نے دعا کی کہ خدا اپنے لوگوں پر رحم کرے، اور اس نے شروعات میں یہ درخواست کی، پر آیت 8 میں نہ صرف اس نے خدا سے بات کی بلکہ اس کی سنی۔ خداوند نے اس کو جواب دیا، میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری منت اور فریاد سنی، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا۔ آیت 1 تا 7 میں دعا کرنے کے بعد وہ آیت 8 میں کہتا ہے میں سنوں گا کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ اس کی دعا فوراً سنی گئی۔ لہٰذا جب وہ دعا کر رہا تھا تو وہ رحم مانگ رہا تھا۔ جی، آئیے 8ویں آیت میں خداوند کا جواب دیکھتے ہیں۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خدا عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ آپ نے بتایا کہ پہلے حصے میں اس نے دعا کی اور دوسرے حصے میں اس دعا کا جواب ملا، لہٰذا ہمیں بتائیے کہ اس جواب میں اور رحم اور صداقت اور سلامتی میں کیا تعلق ہے؟ خدا اپنے مقدسین کی دعاؤں کا کیا خوبصورت جواب دیتا ہے۔ لکھا ہے میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ سلامتی کی باتیں کرے گا۔ حالانکہ وہ یروشلم میں رہتے تھے اور ان کے سلام یعنی کہ شالوم کا مطلب تھا سلامتی، پر ان دنوں ان کی زندگی میں کوئی سلامتی نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور مقدسین سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ مسیح نے آ کر اس قوم کو سلامتی کی پیشکش کی، پر افسوس انہوں نے احمقانہ طور پر اس کی سلامتی کا انکار کیا، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان سے سلامتی جاتی رہی۔ دانیل 9 میں لکھا ہے وہ ممسوح قتل کیا جائے گا اور اس کا کچھ نہ رہے گا اور آخر تک لڑائی رہے گی۔ اگر آپ مسیح کا انکار کرتے ہیں تو اپنے اوپر ابدی مصیبت لاتے ہیں، پر میں کہوں گا کہ آخر میں لوگ یسوع مسیح کو قبول کر کے دو اہم چیزوں کے ساتھ مخصوص ہوں گے، اور پہلی چیز ہے سلامتی، جو میں کہوں گا کہ ابھی تک ان کو نہیں ملی۔ لکھا ہے تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ جلال ملک میں بس جائے گا۔ اس سے پہلے لکھا ہے کہ یقیناً اس کی نجات قریب ہے، وہ دوبارہ ان کو نجات دینے آئے گا جن کو بے صبری سے اس کا انتظار ہے، اور ان کی حالت افسوسناک ہوگی، کیونکہ لکھا ہے اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، اور میں کہوں گا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے، اور یہی سچ ہے۔ 10ویں آیت میں لکھے الفاظ کب واضح ہوئے؟ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ پہلے یہ صلیب کی تصویر ہے، جہاں شفقت
اور راستی اور پھر صداقت، اور میں کہوں گا کہ سلامتی ملی۔ پر یہاں پر شفقت اور سلامتی کیسے مل سکتی ہیں؟ ناممکن۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا، مثال کے طور پر عدالتوں میں انصاف ملتا ہے، وہاں ایک شخص انصاف کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا شفقت کو، لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ شفقت اور انصاف اکٹھی کہاں مل سکتی ہیں؟ یہ صاف واضح ہے، یہ صرف اور صرف صلیب پر مل سکتی ہیں۔ اور یہ کیسی عظیم بات ہے کہ خدا نے مسیح پر ہمارے سب گناہوں کا بوجھ ڈال دیا، اور صلیب پر صداقت اور انصاف کی بنیاد پر ہمارے لیے شفقت کا کام ہوا۔ خدا نے ہم پر اپنا فضل کیا، اور ہم اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، جو ہمیں مفت ملی، لیکن مسیح نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو میرا ماننا ہے کہ شفقت اور راستی اور صداقت اور سلامتی کا خوبصورت ملاپ صلیب پر ہوا، اور وہ وقت آئے گا جب مسیح زمین پر سلطنت کرے گا، تب شفقت اور راستی اور صداقت اور سلامتی حاصل ہوگی، اور مسیح ملک صادق کی مانند صداقت اور سلامتی کی سلطنت قائم کرے گا۔ پھر لکھا ہے راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ زمین سے راستی اور آسمان سے صداقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہوں گا کہ ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی۔ زمین سے راستی ابھی تک نہیں نکلی۔ لوگ کہتے ہیں خدا ہی راستی ہے، یہ اظہار درست نہیں، بلکہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین پر کوئی راستی نہیں ہے۔ اور میں کہوں گا کہ صداقت آسمان پر سے جھکتی ہے کہ زمین پر بھی صداقت قائم ہو، لیکن وہ وقت آئے گا کہ راستی زمین پر سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھکتی ہے، یعنی زمین سے راستی نکلے گی، اور پھر انسان یہ مانے گا کہ اے خدا، میں گناہگار اور قصوروار ہوں، میری عدالت کر۔ اور انسان نے کبھی یہ سچ نہیں کہا کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان سچ بولے۔ اور زبور 51 میں لکھا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، اور اس نے سچ کہا، دیکھ تو نے بدی میں صورت پکڑی، اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ اور میں کہوں گا کہ خدا سچائی کو پسند کرتا ہے، اور زمین پر انسان مانیں گے کہ وہ قصوروار ہیں، کیونکہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا، اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اور زمین سے راستی نکلے گی۔ اور پھر میں کہوں گا کہ اس کے نتیجے میں لکھا ہے کہ صداقت آسمان پر سے جھکتی ہے، اور ہم نئے عہد نامے میں ہم یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح کے خون کے سبب سے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ صحیح، ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ صلیب پر شفقت اور راستی ملے۔ شفقت اور راستی کبھی جدا نہیں ہوئی۔ راستی کے بغیر شفقت نہیں، اور شفقت کے بغیر راستی ظلم کے برابر ہے۔ صلیب پر صداقت اور سلامتی نے بوسہ لیا۔ آج شفقت کو راستی اور صداقت کو سلامتی کے بارے میں معلوم نہیں۔ صداقت مسیح کی شخصیت کے ذریعے آئی۔ وہی صداقت سے زمین کی عدالت کرے گا۔ وہ گناہگاروں کو راستہ دکھائے گا تاکہ وہ صداقت کی راہ پر چلیں اور اس کے لوگ اس کی پیروی کریں۔ واہ، کتنی ہی خوبصورت بات ہے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 85 زبور کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی نجات ہم کو بخش۔ وہ کس نجات کے انتظار میں ہے؟ 4تھی آیت، اے ہمارے نجات دینے والے خدا، جبکہ خدا نے ان کو پہلے ہی بچا لیا ہے۔ بھائی یوسف، اس زبور میں وہ کس قسم کی نجات کے خواہش مند ہیں؟ دیکھیں بھائی، اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ بڑی مصیبت کے دور میں بچنے والے دیندار لوگوں کی دعا ہے زمین پر جلال کے بسنے سے پہلے، تو میں کہوں گا کہ یہ وقت آئے گا تو اس قسم کی نجات واضح ہے۔ دشمن کی فوجیں یروشلم کو گھیر کر اس کا محاصرہ کر لیں گی،
اور بائبل مقدس میں نجات کا لفظ پہلی مرتبہ پیدائش کی کتاب کے 49ویں باب کی 18ویں آیت میں آیا ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، دان راستے کا سانپ ہے، وہ راہ گزر کا آفی ہے، وہ گھوڑے کے عقب کو ایسا ڈستا ہے کہ اس کا سوار پچھاڑ کر گر پڑتا ہے۔ اے خداوند، میں تیری نجات کی راہ دیکھتا آیا ہوں۔ اور اس باب کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس میں بڑی مصیبت اور جھوٹے نبی کا ذکر ہوا ہے، جو کہ سب چیزوں پر قابض ہوگا، اور دیندار خداوند سے فریاد کریں گے کہ کاش تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، تو خداوند جواب دے گا۔ اگلی آیت میں لکھا ہے، اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، انہیں نجات کا انتظار ہے۔ اور خداوند نے اسے جواب دیا، خداوند کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے۔ اور پھر اس کے بعد تب وہ لوگ وہ سب چیزیں پائیں گے جو اب تک نہ پائیں، اور زمین پر جلال بسے گا۔ چلیے زبور 86 کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اس کا عنوان جانیں گے اور اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ میں اس زبور کو ایک خوبصورت دعا کہتا ہوں، اور میں کہوں گا اس میں کیونکہ تو کے الفاظ 4 مرتبہ آئے ہیں، اور میں کہوں گا اس میں کیونکہ کا لفظ بار بار آیا ہے، اور اسی لیے میں اس زبور کو ایک سادہ سی دعا کہتا ہوں۔ لہٰذا یہ ایک دعا ہے، یہ کس نے کی اور اس کا عنوان کیا ہے؟ آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ داؤد کی دعا ہے۔ داؤد ایک راست باز شخص تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خداوند کی نزدیکی اور اس کی رفاقت کا تجربہ حاصل کرے، اور اسی لیے اس نے کہا کہ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں، میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اور یہاں پر داؤد نے رحم اور خداوند سے نزدیکی کی اپیل کی، اور میں کہوں گا کہ اسی زبور کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ اس نے زمینی چیزوں کی خواہش نہیں کی، بلکہ جیسا مسیح نے کہا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ اب میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں، میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب، اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ بھائی یوسف، اس دعا میں اس نے خدا سے کہا کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ مسکین و محتاج اور کمزور ہونا انسان کی نجی دعائیہ زندگی اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق میں کیا کردار ادا کرتا ہے، ہمیں یہ بتائیے۔ دراصل 2 چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ پہلی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مسکین اور محتاج ہونا، لیکن میں اس میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے۔ وہ میرے کلام سے کام جاتا ہے۔ نہ تو اس نے مصیبت زدہ کی، مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی اور نہ اس سے منہ چھپایا۔ اور جب اس نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے اس کی سن لی۔ خداوند ضرورت مندوں کے قریب ہے۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں، اور دیندار ہونا بھی شاندار بات ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ ضرورت مند اور دیندار ہونا اچھی بات ہے، اور اس چیز کا احساس ہونا بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم کسی سے بھی بڑھ کر نہیں۔ اور پھر ہوسیہ کے 14ویں باب میں اس نے خداوند سے یہ کہا کہ کیونکہ یتیموں پر رحم کرنے والا تو ہی ہے، یتیم نہ ہو تو بھی مصیبت زدہ اور عاجز شخص کی طرح اس کے پاس آئیں۔ اے خداوند، میرا تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ دوسری طرف آپ کی دینداری اور خوف خدا کو دکھائی دے۔ خدا کو مد نظر رکھیں، اپنے مینیجر، بھائی، باپ یا بیوی یا شوہر کی باتوں پر غور نہ کریں، بلکہ خداوند کو اپنے سامنے رکھیں۔ اور جب آپ مسکین اور دیندار ہوں تو خداوند ضرور جواب دیتا ہے، کیونکہ جب آپ عاجزی سے دعا کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے۔ آپ دیندار اور مسکین کی مانند نہیں، جی، پر جس سے آپ دعا کرتے ہیں وہ سب دینے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں آیت ہے، لکھا ہے یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری صنعتیں بے مثال ہیں۔
या रब, सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हजूर सजदा करेंगी और तेरे नाम की तमजीद करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबो काम करता है। तू ही वाहिद है। आप दीनदार और मस्कीन हो तो खुदा आपको कुव्वत और अजमत बख्शता है। हमें खुदा की खुसूसियत बताएं। इसके अलावा लिखा है कि मैं अपनी मुसीबत के दिन तुझसे दुआ करूंगा, क्योंकि तू मुझे जवाब देगा। जवाब यही नहीं देगा। बल्कि या रब, सब कौमें जिनको तूने बनाया आकर तेरे हजूर सिजदा करेंगी, क्योंकि तू बुजुर्ग है और अजीबो गरीब काम करता है। और जो खुदा पर तकिया करें, खुदा उनके लिए अजीबो गरीब काम करता है। जब माजी में लोगों ने उसकी तरफ रजू किया तो उसने उनके लिए कई काम किए, उन्हें दुश्मनों से बचाया और उनकी तमाम दुआओं को पूरा किया, और वो सब किया जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर न किया था। अगर उस वक्त खुदावंद हमारी तरफ ना होता जब लोग हमारे खिलाफ उठे, तो वो हमको जीता निगल जाते। खुदावंद ने उनके लिए अजायब किए। उसने माजी में भी ये किया और अब भी वो करता है, क्योंकि वो बदलता नहीं। 11वीं आयत है, खुदावन मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा, मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। कहते हैं सब रास्ते रोम को जाते हैं, तो क्या सब मजहब खुदा की तरफ ले जाते हैं? दर हकीकत देखें भाई, मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये चर्चिल की मशहूर कहावत है, जब रोम को दुश्मन मुल्क ने शिकस्त दी। ये उसने माजी में कही जब रोमी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। वो एक दानिशमंद था और उसने ये कहा कि सारे रास्ते रोम की तरफ जाते हैं। और चर्चिल ने दूसरी आलमी जंग में तंजिया तौर पर ये कहा था कि वो एक शिकस्त याफ्ता शहर है, लेकिन आसमान एक शिकस्त याफ्ता शहर नहीं। और 87 ज़बूर में ये वाज़े तौर पर लिखा है, ऐ खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। हर रास्ता उसकी तरफ नहीं जाता। वाज की किताब में लिखा है कि अहमक की मेहनत उसे थका देती है, क्योंकि वो शहर को जाना भी नहीं चाहता। अहमक इधर उधर फिरता रहता है। वो पैदल चले तो उसकी टांगें टूट जाती हैं, गाड़ी से जाए तो पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो शहर को पहुंच भी नहीं पाता। लेकिन शहर का रास्ता तो बहुत आसान है। वो एक ही राह है, यानी यीशु अल मसीह, और उसने कहा कि राहत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। हर मजहब और इबादत का अमल हमें खुदा के नज़दीक नहीं ले जाता, नहीं, जबकि मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल 87वें ज़बूर की पहली आयत से है। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। किसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है? वो कौन है जिसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है? इसका मतलब बताइए। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। देखें, जहां तक मैं समझता हूं तो खुदा की मोहकम बुनियाद मुकद्दस पहाड़ पर है, और मुकद्दस पहाड़ पर जाकर खुदा के रास्तों, उसके ख्यालों और उसके मकासद के बारे में सीखो। मुकद्दस पहाड़ कौन से हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि मुकद्दस पहाड़ों में 3 पहाड़ों को खुदावंद के पहाड़ कहा जाता है। पहला पैदाइश के 22वें बाब में है। मशहूर कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। खुदावंद का पहाड़ क्या है? दरअसल ये मूरिया का पहाड़ है। जब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को वहां कुर्बानी के लिए पेश किया और कुर्बानगाह बनाई, और खुदावंद ने उसके बेटे इसहाक को बख्श दिया और उसकी जगह एक मेंढा मुहैया किया। और मैं कहूंगा कि ये सलीब की एक अलामत है कि जब खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा बख्शा कि दुनिया का कफारा दे। और मैं कहूंगा कि जैसे इसहाक के लिए मेंढा मुहैया किया गया, बिल्कुल वैसे ही मसीह खुद इस दुनिया के लिए कफारा देने के लिए जमीन पर आया। और ये पहली बुनियाद या पहला पहाड़ है। लेकिन खुदावंद का एक और पहाड़ भी है, हुरब। इसको भी खुदावंद का पहाड़ कहते हैं जी। लेकिन इस पर क्या हुआ था? इस पर खुदावंद ने मूसा को अपनी
शरीयत बख्शी, और इसीलिए खुदा को अपनी सोच के मुताबिक ना सोचें कि वो बहुत रहीम है या फिर जालिम है। ये दरअसल आपकी सोच के मुताबिक नहीं, उसने एक किताब और शरीयत हमें दी है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और वो कामिल तौर पर पाक और रास्त है। वो मोहब्बत से भरा है और ये उसके मुतालबात हैं। और खुदावंद का तीसरा पहाड़ दरअसल सेऊन का पहाड़ है, और जब आप इन तीनों को इकट्ठा करें तो एक शानदार चीज होती है। दरअसल हमें खुदा के मुतालबात मालूम हो जाते हैं, लेकिन हम इनको कैसे पूरा करें? मसीह ने इनकी तकमील की। उसने सलीब पर अपनी जान दी और हमको फजल अता किया। खुदा के मुतालबात उसके काम और उसका फजल है। ये तीनों एक मुहकम बुनियादें हैं, और मैं कहूँगा कि अगर आप उसकी बुनियाद और उसकी राहों को जानना चाहते हैं तो सलीब को और उसके मुतालबात और उसके फजल को जानें कि वो पाक है और रास्त है, और इन तीनों चीजों के बगैर आप कभी भी खुदा के मामलात को समझ नहीं सकते। ठीक है भाई यूसुफ, ये बहुत ही अच्छी तालीम है, पर मैं इसकी वाज़ेह तारीफ जानना चाहूँगा। उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है। खुदावंद से उनके फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज़्यादा अजीज़ रखता है। मुस्तकबिल में खुदा किस शहर में खुश होगा और उसकी बुनियाद किन मुकद्दस पहाड़ों में होगी, इसके बारे में बताइए। यहाँ लिखा है कि खुदा सेऊन के फाटकों को अजीज रखता है, और लिखा है ऐ खुदा के शहर तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। ये यसाया के 62वें बाब में दर्ज है, और यहाँ पर लिखा है प्यारी और सुहागन, यानी कि इसमें मेरी खुशी है, यानी खुदावंद उस शहर से खुश होगा। और फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि ज़बूर 48 और सब नबूवतों में इसके मुतल्लिक लिखा है कि खुदा 1000 साला बादशाहत में उस शहर में खुश होगा। इसलिए तीसरी आयत है, ऐ खुदा के शहर तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। सेला। मुझे चौथी आयत पर अपनी राय दीजिए। मैं रहब और बाबल का यूं जिक्र करूंगा कि वो मेरे जानने वालों में हैं। फलस्तीन और सोर और कूश को देखो, ये वहां पैदा हुआ था। बल्कि सेहुन के बारे में कहा जाएगा कि फलां फलां आदमी उसमें पैदा हुए और हक ताला खुद उसको क़याम बख्शेगा। इसका क्या मतलब है? देखें, रहब एक मिस्री नाम है। रहब मिस्र का नाम जी, है। यसाया के 30वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है उसे रहब कहा जो सुस्त बेटी है, और बाबल भी उसके जानने वालों में है। और मैं कहूँगा कि लोगों की असीरी बाबल से शुरू होकर मिस्र में ख़त्म हुई। कुछ लोग यूं समझते हैं कि मैं अपने जानने वालों में रहब और बाबल का जिक्र करूँगा कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक उनको माजी की जिल्लत याद दिलाऊंगा कि खुदा ने हमसे जिल्लत दूर की और हमें जलाल बख्शा। और लिखा है ऐ खुदा के शहर तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। खुदा के लोगों को बेइज्जत करने वाले लोगों में मिस्र और बाबल के लोग थे, ताकि लोग उनके मुतल्लिक जानें, लोग उनके मुतल्लिक अच्छी तरह समझ सकें। जी, फलस्तीन और सूर को और कूश को देखो, ये वहां पैदा हुआ था। और फिर मैं ये कहूँगा कि बल्कि से उनके बारे में कहा जाएगा कि फलां फलां आदमी उसमें पैदा हुए, और बहुत से शहर इस पर फख्र करते हैं कि वो वहाँ पैदा हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक जर्मन शायर है, ग्यूथ ने कहा कि उसके शहर को फख्र है कि उसका शहर उस शहर से पैदा हुआ, उस शहर में अजीम तरीन शख्सियात पैदा हुईं। ये फख्र की बात है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर शख्स को इस पर बहुत ज्यादा फख्र होगा कि वो उस शहर में पैदा हुआ है, और इसीलिए कि वो उसका शहरी है, कि वो उसका शहरी वो है। सेहून का शहरी होने पर फख्र करते हैं। दरअसल मैं कहूँगा कि ये जमीनी यरूशलेम का जलाल है। तीसरी आयत में लिखा है कि तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं, और आसमानी यरूशलेम के बारे में मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 9वीं आयत से आगे लिखा है उसमें खुदा का जलाल था, मतलब कि वहां पर खुदा का जलाल था, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। और मैं कहूँगा कि ये उस आसमानी शहर का जलाल है। आखिरी आयत है कि ये शख्स वहां पैदा हुआ था। सिला, गाने वाले और नाचने वाले कहेंगे कि मेरे सब चश्मे तुझ ही में हैं। भाई,
میں جاننا چاہوں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ جی، بائبل کے ترجمے کے مطابق یوں لگتا ہے کہ یروشلم کی ساری آبادی گانے اور بجانے والوں کی ہے، اور یروشلم کے سب لوگ گائیں گے اور بجائیں گے، اور پھر لکھا ہے کہ ان کی آواز کچھ یوں ہوگی کہ جب وہ گائیں گے تو ایسا لگے گا کہ آرکیسٹرا بج رہا ہے، اور یہاں پر اس ترجمے میں لکھا ہے کہ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سارے چشمے تجھ ہی میں ہیں، یعنی کہ اس کی ساری خوشی اور ساری شادمانی خداوند میں ہے، یعنی کہ اس خداوند میں جو کہ یروشلم کے بیچ میں یا درمیان ہے۔ اس زبور کا خوبصورت اختتام ہوا کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ سب چشمے خداوند میں ہیں۔ خداوند میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہمیں چاہیے کہ چیزوں پر فخر نہ کریں بلکہ اس پر فخر کریں کہ ہم آسمانی شہر اور اس کے ملک میں جائیں گے۔ ہر راستہ روم کو جاتا ہے، پر آسمان پر جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ جب ہم خداوند کے حضور مسکین اور محتاج کے طور پر جائیں تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ صحیح۔ بہت مرتبہ ہم صلیب پر خدا کی نجات لے کر رک جاتے ہیں کہ یہی ہماری ابدی ضمانت ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرنے کے لیے پاکیزگی درکار ہے، اور اگر ہم راہ میں گر بھی جائیں تو خدا ہم سے فضل کے ساتھ پیش آتا ہے۔ مجھے داؤد اور خداوند کے بیچ رشتے کی یہ بات پسند آئی۔ زبور 86 میں 4 آیت ہے، یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ جب ہم اداس ہوں تو خداوند کی طرف آنکھیں اٹھائیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیسے خوش کرے۔ میں خداوند سے محبت رکھنے والوں اور اپنے لیے یہ دعا کرتا ہوں، زبور 86 11ویں آیت میں، میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ صحیح، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ آنے والی قسط میں خدا آپ سے کو پھر برکت دے۔ ملاقات ہوگی۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔